أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اس صورت میں اول سے آخر تک ایک ہی واقعہ بیان ہوا، اور وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یوسف علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ پوری صورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53واں ہے، 50 اور 3 53واں۔ تو یوں سمجھے کہ مکی دور کے آخر میں سورہ ہود کے بعد متصلاً نازل ہونے والی صورت سورہ یوسف ہے۔ یہ وقت تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک تھا۔ مکے والے مکاری پر اترنا چاہ رہے تھے۔ وہ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ خاکم بدہن یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یا جلا وطن کر دے یا قید کر دے۔ مسلمان بڑی تعداد میں ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ بالکل بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے۔ مخالفت زوروں پر تھی۔ دین کی دعوت دینا جھونکوں میں ڈالنا تھا، پڑنا تھا۔ اسی وجہ سے اس نازک دور میں جو صورتیں نازل ہوئی، ان میں زیادہ تر ایسے مضامین ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تقویت ملتی تھی۔ سورہ ہود میں جو اس صورت سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اسی مقصد کے لیے 5 پیغمبروں کی سرگزشتیں بیان ہوئی۔ پھر سورہ ہود کی آیت 120 میں اس بات کی صراحت بھی فرما دی گئی کہ رسولوں کے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت کی دل بستگی اور دل جمعی کا سامان ہے۔ سورہ ہود کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ نمونہ پیش کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر و یقین کی مضبوط چٹان تھے۔ درد و غم کے طوفان اٹھتے تھے مگر صبر و یقین کے چٹان سے ٹکرا کر رہ جاتے تھے، اس پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ یہی صورتحال آپ کی سیرت مقدسہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قدرت الہی کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے کیا چاہا تھا اور قدرت الہی نے کیا کیا۔ مشکلات راہیں کتنی تھی مگر منزلیں کتنی سہانی تھی۔ قریش کے لیے پہلی بات میں بڑی نشانی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دوسری بات میں بڑی تسلی تھی۔ اب ایک طرف یہ حالات تھے جن میں صورت نازل ہوئی، تو دوسری طرف اس صورت کے نازل ہونے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ یہودیوں نے کفار مکہ کو کہلا بھیجا کہ محمد فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کے حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ عاد و سمود کے واقعات عرب کے مشہور واقعات ہیں، ان سے عربوں کا بچہ واقف ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیان کرتے تو اس میں معجزہ کیا ہے؟ ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب بنا، ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ بنی اسرائیل کو مصر جانا پڑا، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں کیا معاملہ پیش آیا، اور یوسف علیہ السلام کیوں کر مصر پہنچ گئے۔ چونکہ عرب اس قصے سے نابلد تھے، ناواقف تھے، عربوں کی روایت میں اس قصے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہود کو توقع نہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اس سوال کا مفصل جواب تفصیل کے ساتھ دے سکیں گے۔ چنانچہ مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کے لیے یہی سوال کیا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی
اور امتحان میں اہل مکہ اور یہود کو منہ کی کھانی پڑی۔ 7ویں آیت میں اس شان نزول کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات ذرا یہاں یہ سمجھیں آپ کہ قرآن پاک عام طور پر واقعات کو تاریخی انداز سے بیان نہیں کرتا، مگر اس واقعے کو بڑی حد تک تاریخی انداز پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک امتحانی سوال تھا جس کے لیے ضروری تھا کہ پورا واقعہ سلیس انداز میں بیان کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ بات قرآن کریم کے مقصد سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ قصے کے درمیان میں موقع بموقع واقعات سے نتائج بھی اخذ کرتا جاتا ہے، نکالتا جاتا ہے، جس سے قرآن کا پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ اس صورت کی اہمیت کا اس بات سے بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود اللہ پاک نے اس صورت میں بیان ہونے والے واقعے کو احسن القصص، بہترین واقعہ فرمایا۔ اب سوچو، جس اللہ پاک نے بہترین فرمایا ہو جس واقعے کو، اس سے زیادہ بہتر اور کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں جو مضامین ہیں، اب ذرا ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، پھر ترجمے کے ساتھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ صورت کا جو شروع حصہ ہے، آغاز قرآن کے وحی الہی ہونے کے مسئلے سے ہوا۔ اس کے عربی زبان میں ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے، جس کا سلسلہ آیت نمبر 101 تک چلا گیا۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کی طرف توجہ دلائی اور افسوس ظاہر کیا ہے کہ لوگ یہ اور اس جیسی کتنی ہی آفاقی نشانیاں دیکھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے، اور اکثر لوگ جو اللہ پاک کو مانتے بھی ہے تو اس طرح کی شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی توحید شرک سے آلودہ تو نہیں ہے؟ اگر نہیں تو اسے شکر خداوندی میں جلانا چاہیے، اور اگر اس کے عقیدہ توحید میں کسی درجے میں بھی شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے تو اسے پہلی فرصت میں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ کسی اطمینان ہے کہ عذاب کی کوئی ایسی آفت نہ پڑے جو اس کو محیط ہو جائے یا اسے اچانک موت آ جائے اور اسے خبر بھی نہ ہو، اس لیے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ بھائیو، زندگی کبھی وفا نہیں کرتی، انسان کو توحید میں مت پکا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں توحید کی حقانیت بیان فرمائی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ توحید کی طرف دعوت ہے، دلیل نہیں دی جا رہی بلکہ اعلیٰ وجہ البصیرت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 3 آیتیں سورت کے آخر میں نصیحتیں ہیں جن میں مومنین کو اطمینان دلایا گیا، انہیں مدد خداوندی پہنچنے کا ضابطہ بتایا گیا، بشری امتوں کے حالات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور قرآن کریم جو واقعات بیان فرماتا ہے ان کی اہمیت واضح ہے۔ درمیان کے تقریباً 100 آیتوں میں، کتنی آیتوں میں؟ 100۔ بھائی سویا نہ کرو یار۔ 100 آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم نے واقعے کو 3 بابوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھنے سے لے کر عزیز مصر کے گھر میں فروکش ہونے تک، 1 سے لے کر 3 تک تو وحی کا سلسلہ، پھر 4 آیت سے لے کر 21 تک اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ دوسرا باب جوانی سے لے کر سلطنت مصر کے تخت شاہی پر بیٹھنے تک، 22ویں آیت سے یہ واقعہ شروع اور 57 آیت تک چلے گا۔ نمبر 3 بھائیوں کے دربار میں حاضری سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام خاندان کے داخلہ مصر تک، 58 سے لے کر 101 آیت تک۔ واقعے کے ان تینوں حصوں کے آخر میں بیان شدہ حصے سے نتائج اخذ کیے گئے ہیں، اور آیت 37 سے آیت 40 تک توحید پر حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو ہے جو آپ نے قید خانے کے 2 ساتھیوں سے کی تھی۔ پس بنیادی مسئلہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ضمناً متعدد مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ مثلاً توحید کا مسئلہ آئے گا، رسالت کا آئے گا، قرآن کا وحی الہی ہونے کا مسئلہ آئے گا، اور اس کا عربی زبان میں ہونا، قرآن پاک میں بیان ہونے والے واقعات کا بہترین واقعات ہونا، شیطان کا دشمن انسان ہونا، عفت و عصمت کا عیشت سے بدرجہ بہتر ہونا، تہمت کی باتوں سے حتی الامکان بچنا،
اور خدا نخواستہ اگر کوئی غلط الزام سر پر آ پڑے تو وقت آنے پر اس کی مکمل صفائی کر لینا، نفس امارہ کی چالوں سے ڈرتے رہنا۔ نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے مگر آخرت کا اجر کہیں بہتر ہے، نظر بدحق ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا توقع کے خلاف نہیں ہے۔ مومن کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ پروردگار اسے فرم برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ چلیے ترجمہ سنیے۔ الف لام را واللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں اس سے کیا معنی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنی بات صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور قرآن پاک اپنی بات کھول کر بیان کرتا ہے، اس کے بیان میں کوئی گنجلک نہیں ہوتی، کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی، ہر بات صاف طور پر سمجھاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے کتاب بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ لفظ قرآن قرأ یقرأ کا مصدر ہے جس کے معنی میں آتا ہے پڑھنا۔ قرآن پاک کا پڑھنا اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ کم کوئی عمل اللہ پاک کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے سے روک دے، میں اس کا سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو مخلوقات پر۔ اللہ اکبر، اللہ کی فضیلت کا مخلوقات سے کیا موازنہ، کہاں خالق کائنات اور کہاں مخلوقات، چہ نسبت خاک رب عالم پاک، بس اللہ پاک کے کلام کا بھی انسانوں کے کلام سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا کلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والو، قرآن پاک کو تکیہ نہ بناؤ، شب روز اس کی تلاوت ایسی کرو جیسا اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو، اس کو اچھی آواز سے پڑھو، اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اس کا بدلہ جلدی دنیا میں طلب نہ کرو کیونکہ اس کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، اشاعت کرنا، اس کے معنی میں غور کرنا بڑی نیکی ہے، اور قرآن پاک کو تکیہ بنانا بڑی محرومی ہے۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں اپنی امت کی صرف ایک شکایت کریں گے، جانتے ہو وہ کیا شکایت کریں گے؟ وہ شکایت یہ کرے گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر رکھا تھا۔ یعنی وہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتی تھی اور انہیں پڑھتی تھی تو بس قرآن کو نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ دن دکھائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ہماری شکایت کرے، وہ دن نہ دکھائے کہ اللہ پاک سے ہماری شکایت کی جائے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ قرآن پاک کے پہلے مخاطب اس کو اچھی طرح سمجھ سکے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک صرف عربوں کے لیے اتارا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ باتیں ایرانی یا ترانی زبان میں نہیں سنائی جا رہی، بلکہ تمہاری اپنی مادری زبان میں تم سے خطاب کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اب تمہارے لیے یہ عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ قرآن پاک کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض لوگ حقیقت کو سمجھے بغیر اس قسم کی آیتوں کو دیکھ کر یہ اعتراض جوڑ دیتے ہیں کہ قرآن پاک تو صرف عربوں کے لیے ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ الجمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مبعوث ہوئے اور جس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پر رکھی گئی، یہ عرب کے لوگ ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امت کے پہلے گروہ کے واسطے سے ہوئی۔ یہ عربوں کے علاوہ ساری دنیا کے انسان ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جب بھی وحی نازل کی جاتی ہے تو وہ انسانوں ہی کی کسی زبان میں نازل کی جاتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو حصوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ضروری ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ پہلا حصہ ہی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک عربی میں نازل کیا گیا۔ اب قرآن پاک کی کوشش یہ ہے کہ وہ عربوں کو اپنی تعلیم سے پوری طرح سے متاثر کرے جن کی زبان میں وہ نازل ہوا ہے،
تاکہ وہ دوسری قوموں کو تک قرآن کریم کی تعلیم کے پہنچنے کا ذریعہ معاش بنے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کرنے کی تقریب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، گو کہ آپ اس سے پہلے بالکل ہی بے خبر تھے۔ یعنی ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں جو عبرتوں حکمتوں کا خزانہ ہے، یا ہم نہایت خوبی سے قصہ بیان کرتے ہیں جس کا پیرایہ بیان دلچسپ، واضح، سلیس اور بڑی حد تک تاریخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بیان سے پہلے اس قصے سے بالکل ہی بے خبر تھے، کیونکہ اس کا تذکرہ عربوں کی روایت میں نہیں ملتا، اور واقعہ کہ یہ بیان نزول قرآن کی تقریب سے ہوا، یعنی فی الوقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور لوگوں نے یہ قصہ پوچھا ہے۔ اس لیے اگرچہ دعوت و تبلیغ کے مقصد سے اس قصے کا نازل کرنا کچھ ضروری نہیں تھا، مگر اتمام حجت کی خاطر ہم پہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت پاک سے اور سورۃ المائدہ کی آیت سے 101 سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں جو باتیں پوچھی جاتی ہیں ان کا جواب نازل کیا جاتا ہے، چاہے ان سوالوں کا جواب ضروری ہو یا نہ ہو، اور چاہے ان کا جواب پوچھنے والوں کے لیے مفید ہو یا نہ ہو۔ لوگوں نے چونکہ ایک بات پوچھی ہے، اس لیے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کا جواب نازل فرماتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین حقیقی بھائی تھے اور سب سے چھوٹے تھے، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ دستور زمانے کے موافق ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خلش تھی، حسد تھا، چڑ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا اور بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ قرآن کریم نے اس خواب کا ذکر اسے واقعے کو آغاز کرتا ہے۔ کیا واقعہ؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جی سچ سچ میں نے 11 تارے اور سورج چاند دیکھے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ ننھے یوسف کا خواب کتنا سہانا، کتنا پیارا، اور کتنا سورج اور کتنا پیارا اور کتنا سبحان اللہ۔ ننھے یوسف کا خواب کتنا سہانا، کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہوگا، سبحان اللہ۔ ننھے مننے نے دیکھا کہ جگمگ جگمگ کرتے 11 تارے، ذوفشاں سورج اور موہنی چاند اس سے سجدہ کر رہے ہیں، اور سے یہ خواب بڑا ہی عجیب معلوم ہوا۔ وہ یہ دلربا منظر دیکھ کر پھولا نہیں سمایا، دوڑا ہوا ابا جان کے پاس گیا اور لاڈ سے کہنے لگا، ابا جی آپ یقین کرے یا نہ کرے، میں نے چمکتے دمکتے 11 ستارے، روشن سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ ابا جان خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب جس قدر دلچسپ تھا اسی قدر عظمت آفری بھی تھا، مگر چونکہ بچے نے تعبیر لینے کے لیے خواب نہیں سنایا تھا، اس لیے تعبیر دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، البتہ اس کو صیغہ راز میں دیکھنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے اپنے خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، شیطان بے شک انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے ہیں، اس پر باپ کی مہربانیاں دیکھ کر جلتے ہیں، شفقتیں دیکھ کر بھنتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ پیارے ہوشیار رہنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہہ دینا، اندیشہ ہے کہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائے۔
شیطان سے کیا اطمینان ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تیری ایذا رسانی کے لیے ضرور ان سے کوئی ناروا حرکت کروا دے گا۔ اس لیے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب چھپائے رکھنا، بول کر بھی بھائیوں سے ظاہر نہ کرنا۔ خواب سے اتنی بات ننھے یوسف بھی سمجھ رہے تھے کہ اس میں میری بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور اسی طرح تیرے پروردگار تجھے منتخب فرمائے گے اور تجھے سخن فہمی سے حصہ عطا فرمائے گے اور تجھ پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمت پوری فرمائے گے، جس طرح ماضی میں تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری فرما چکے۔ یقین جان تیرے پروردگار سب کو جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ اب اس دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام ننھے منھے ہونہار بچے کو وحی الہی سے واقف ہو کر ننھے یوسف کو 3 خوشخبریاں سناتے ہیں۔ خواب کی تعبیر نہیں دے رہے، خوشخبری سنا رہے۔ پہلی بشارت دے رہے کہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ بنائے گے، یعنی نبوت عطا فرمائے گے، عزتیں اور عظمتیں بخشیں گے اور بلند درجات مراتب سے نوازیں گے جن میں ان کی کوشش کا مطلق دخل نہ ہوگا۔ دوسری بشارت یہ دی کہ اللہ پاک ان کو معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کا جوہر عطا فرمائے گے، خواب سن کر اس کے اجزاء کو فراست سے ٹھکانے لگانے کا ملک عطا فرمائے گے۔ تیسری بشارت یہ دی کہ خاص طور پر یوسف علیہ السلام پر اور عام طور پر پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ انعامات فرمائے گے، جس طرح ماضی میں ان کے بزرگوں پر انعامات فرما چکے، انعامات کی بارش ہو چکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ان کے پردادا ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر جو ان کے دادا ہے، اللہ پاک نے اپنی نعمتیں پوری فرمائی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی اور آگے چلے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ذکر تواضعاً نہیں کیا اور اس لیے بھی نہیں کیا کہ ان کا معاملہ بیٹے کے سامنے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری بشارت سے ایک خاص بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر خاندان میں ایک فرد بھی معاملہ فہم ہو، سخن فہمی کا جوہر رکھتا ہو، عظمتوں کا مالک ہو اور فضل خداوندی کا مورد ہو تو اس سے پورے خاندان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک کا عظیم الشان انعام ایک فرد سے بڑھ کر پورے خاندان کو شامل ہو جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ خاندان اس فرد سے جڑا رہے، کٹ کر نہ رہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ اب یوسف علیہ السلام کے واقعے کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ قسم بخدا حقیقت یہ ہے کہ یوسف ان کے بھائیوں کے واقعات اور کہانی میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قریش کے لیے بڑا سبق ہے، یعنی یہ پوچھنے والوں یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصے کو محض قصہ نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورت کے دیباچے میں ہم بیان کر چکے کہ یوسف علیہ السلام کے قصہ پوچھنے والے کفار مکہ تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے اشارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا کیا سبب ہوا۔ قرآن کریم واقعہ بیان کرنے سے پہلے تنبیہ کرتا ہے کہ واقعہ دریافت کرنے والوں کے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ انہیں چاہیے کہ واقعہ سن کر ایک طرف نہ کر دے بلکہ اسے اچھی طرح پوچھے، مگر افسوس مکہ والوں نے انسنی کر دی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کی جو باتیں ہوئی ان سے سبق نہ لیا، بلکہ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی سب کچھ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا۔ بالآخر ان کے سامنے بھی وہی نتیجہ آیا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے بھی جل بھن کر اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کیے، ناپاک منصوبے بنائے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی، دلیل کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایسے تو آبرو پر حملے کیے، وطن سے بے وطن کیا، مگر
جلد وہ دن آ گیا کہ وہ اسی بھائی کے قدموں میں گرے اور اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگے۔ سنو، فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی منظر تھا یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھائیوں کے آخری حاضری کے موقع پر تھا۔ شکست خوردہ اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نکو کھڑے تھے۔ آپ ان سے ان کے ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا اخن کریم وابنک اخن کریم، آپ ایک اعلی ظرف بھائی ہے اور ایک اعلی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں تمہیں وہ جواب دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ تم لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج ملامت تک نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اذ قال يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے وزیر کے محل تک کیسے پہنچے؟